وہ ناشتہ بنا کر لائی تو ٹہنگ شاور لے چکا تھا۔ اس نے ناشتہ ٹیبل پر لگایا جبکہ ٹہنگ اسے شیشے سے دیکھ رہا تھا۔ وائن کا سارا دھیان ناشتہ لگانے میں ہی تھا۔ کل سے آج وہ اسے اپنے دل کے زیادہ قریب لگ رہی تھی۔ اتنی صبح ناشتہ کون کرتا ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا جبکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ اس سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے سوچا آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ اس کے منہ میں جو کچھ آیا اس نے کہہ دیا۔ ہاں یار، بھوک تو بہت لگی ہے لیکن کھانے کے لیے نہیں، پیار کے لیے۔ کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ وائن کی تو جیسے جان پر بنائی تھی اسے رات والے روپ میں آتے ہوئے دیکھ کر، لیکن مجھے کھانے کے لیے بھوک لگی ہے، اس نے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے بولا۔ تو مجھے کھا جاؤ، تم مجھے کھا لو، میں تمہیں کھا لیتا ہوں، دونوں کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کو گرفت میں لیا۔ مجھے یہ ڈش پسند نہیں، میں نہیں کھاتی۔ اس نے پھر اپنا آپ چھڑانا چاہا۔ ٹرائی تو کرو، بہت ٹیسٹی ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکا اور پورے استحقاق سے اپنے آپ کو سیراب کرنے لگا۔ پھر جب اس کے لبوں کو آزاد کیا تو اس کے چہرے پر اپنی سنگت کی رنگت دیکھنے لگا۔ کیسی لگی؟ اگر چاہو تو یہ ڈش تمہیں روز مل سکتی ہے، اور اگر نہ بھی چاہو تو بھی یہ ڈش تمہیں روز ملے گی، کیونکہ یہ ڈش میری فیوریٹ ہے، اس کے نرم و نازک لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا۔ لگتا ہے آپ نے ناشتہ نہیں کرنا۔ وہ اپنی شرم و حیا چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میں نے تو کر لیا ناشتہ، اور یقین کرو اس سے زیادہ مزیدار آج تک نہیں کیا، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ اور جو میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے، وہ اس سے نظریں چراتے ہوئے بولی جبکہ ہاتھ کبھی دوپٹہ گھما رہا تھا تو کبھی ناخن منہ میں جا رہے تھے۔ وہ اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ اچھا یار، کرتے ہیں ناشتہ، آؤ بیٹھو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گیا۔ ویسے تم نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا، ناشتہ کرتے ہوئے اس نے اسے پھر سے مخاطب کیا۔ کون سی بات کا جواب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ ارے وہی کہ کل تک تو تمہاری زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی، ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ یہ بند ہو گئی؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا، جبکہ ناشتہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے۔ اچھا اچھا، سوری، سکون سے ناشتہ کرو، میں کچھ نہیں کہتا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مجھے نہیں کرنا آپ کے ساتھ ناشتہ۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ ٹیہنگ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کل رات تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، تو اب کیوں جا رہی ہو؟ وہ بالکل سیریس لگ رہا تھا۔ باہر جا رہی ہوں، کوئی پاکستان واپس نہیں جا رہی، اس نے بتانا ضروری سمجھا۔ پاکستان واپس تو اب تم کبھی جا بھی نہیں سکتی، لیکن مجھے چھوڑ کر یہاں باہر بھی نہیں جا سکتی، تمہیں مجھ سے دور جانے کی، یہاں باہر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آرام سے بیٹھو اور ناشتہ کرو، وہ بالکل سیریس ہو کر بول رہا تھا۔ وائن کو اس کے انداز میں 1 مہینے پہلے والے وہ تھپڑ یاد آئے تو پھر سے ایک بار اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اچھا نا میری جان، اب میں مذاق نہیں کرتا، لو کرو ناشتہ۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ برتن اٹھا کر کچن میں گئی تو واپس ہی نہ آئی، تو وہ خود ہی اسے ڈھونڈتا کچن میں آ پہنچا۔ یہ جو تم مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو نا، یہ بالکل بیکار ہے، تم چاہ کر بھی مجھ سے چھپ نہیں سکتی، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، تمہارا ٹہنگ تمہیں ہر جگہ سے ڈھونڈ نکالے گا۔ میں کیوں چھپنے لگی آپ سے بھلا؟ میں تو کام ختم کر رہی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ کل رات کے بعد سے وہ اس کی بے باک نظروں سے چھپنا چاہتی تھی۔ اس کی نظریں اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی۔ اچھا، آج سے پہلے تو اتنا کام نہیں تھا یہاں پر،
تم 2 گھنٹے سے یہاں گھسی آخر کر کیا رہی ہو؟ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں صفائی کر رہی ہوں، اس نے پورے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں، جا کر تیار ہوں۔ آپ نے اپنے کام پر نہیں جانا؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ نہیں، شادی کی پہلی صبح کون پاگل کام پر جاتا ہے؟ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں گا، اس نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، آپ کو جانا چاہیے، بہت سارے کام ہیں، آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ میں تو یہی ہوں، وہ جلدی جلدی بولی تھی کیونکہ اس سے پہلے ٹیہنگ ایک دن بھی اس کے پاس گھر پہ نہ رکا تھا۔ اور اس نے جب پوچھا کہ کیا وہ بہت بزی ہے اپنے کام میں، تو کہنے لگا اس کے پاس بہت کام ہے، سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ ارے بھاڑ میں جائے کام، میں تو اپنی بیوی کے پاس رہوں گا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ چند دن بھی نہ گزار پاؤں تو اتنا کام کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ محبت سے اس کے گال چومتے ہوئے بولا۔ جبکہ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تمہارے گال پہ سرخی تھوڑی کم ہو گئی تھی، میں نے سوچا لگا دوں، وہ مکمل شرارتی انداز میں بولا۔ چند دن؟ وہ اس کی حرکت کو اگنور کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں یار، ہنی مون پر جانا ہے، تمہیں گھمانے پھرانے۔ میں تمہیں اپنی فیوریٹ جگہ پر لے کر جاؤں گا جہاں میں اکثر جاتا ہوں، بہت پرسکون جگہ ہے، تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ وہاں آپ سارا وقت میرے ساتھ ہوں گے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں بیبی، ہنی مون پر دونوں میاں بیوی ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، اور تمہیں تو میں ویسے بھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ وائن اپنے دھیان میں یہ نوٹ ہی نہیں کر پائی کہ وہ کب اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا اور اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ جانتی ہو وائن، میں نے کبھی اپنے لیے تمہارے جیسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں نے تو کبھی بھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اگر کرتا بھی تو اپنی جیسی لڑکی سے، لیکن دیکھو مجھے ملا بھی تو کون؟ تم۔ معصوم سی، پیاری سی، گڑیا جیسی۔ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی، پھر اللہ نے تم جیسی پری میری زندگی میں کیسے لکھ دی؟ میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں۔ تم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ اس کے کندھے پر جھکا، سر رکھے، آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ اگر میں جانا چاہوں تو بھی کیا آپ مجھے جانے دیں گے؟ وائن شرارت سے بولی، جبکہ کل سے اب تک وہ اسے 1000 بار کہہ چکا تھا کہ وہ اسے کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دے گا۔ نہیں، بالکل نہیں، کبھی نہیں، تم میری ہو۔ اور میں اپنی کوئی بھی چیز خود سے دور نہیں جانے دیتا، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، تم خود بھی چاہو تو بھی مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ ٹہنگ، آج آپ بہت خوش ہیں نا؟ ہاں بہت، جواب مختصر تھا، مگر جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ آپ کی اس خوشی میں اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دیں گے نا؟ تم جان مانگ لو، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ وہ تو ہے ہی میری، اسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اتراتی ہوئی بولی۔ تو پھر کیا چاہیے؟ ٹہنگ نے اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے کہا۔ اور بھائی بتاؤ، مزہ آ رہا ہے نا؟ آج تو ویسے تم لوگ کو بہت مزہ آیا ہوگا، مجھے یقین ہے، لیکن میری بہن بچی ہوئی ہے، وائس کرنے میں میری اتنی جان جا رہی تھی نا، میں تم لوگ کو بتا نہیں سکتی۔ خیر، آگے اور بھی مزہ آئے گا، انجوائے کرو، اور لائک کمنٹ کرنا مت بھولنا، اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔